إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 215 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 60 پر 7 کی تفسیر ہوگی۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کر دیا ہے، اور اس کا بقیہ حصہ اس نشست میں اور انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آنے والی نشست میں بھی پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ سے متعلق دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے، اس کی تفسیر پچھلی نشست میں ہو چکی ہے۔ آج کی اس نشست میں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا اور کہا کہ ہم نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ہم نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، زمانے کے حساب سے ہم نے شریعتیں نازل کی۔ آج اس زمانے میں، اس وقت میں آپ پر جو ہم نے شریعت نازل کی ہے، جو کلام نازل کیا ہے، جو قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس تناظر میں آپ اللہ کی عبادت کریں، اسی کی روشنی میں آپ اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کریں۔ ایسی صورت میں آپ کو کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کسی سے آپ کو نزاع نہیں ہونا چاہیے، کسی سے آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر زمانے میں شریعت اللہ نے نازل کی، اللہ ہی نے شریعت اتاری ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خالق ہیں، زمانے کے حساب سے اللہ نے شریعت نازل کی ہیں، احکامات اتارے ہیں۔ تو آج اس زمانے میں، اس وقت میں اللہ نے آپ کو جو شریعت عطا کی ہے، کیوں کر آپ سے کوئی بھی جھگڑا کرتا ہے، کیوں آپ سے اختلاف کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو فی الحال جو شریعت عطا کی ہے، اس مسئلے کو لے کر کسی کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کو نزاع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس سلسلے میں ابو اسحاق ابراہیم ابن السری الزجاج رحمہ اللہ 4 صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا 4 صدی ہجری کے اوائل میں آپ کا انتقال ہوا، 338 ہجری کے آس پاس میں۔ آپ کی جو کتاب ہے معانی القرآن و اعرابہ، معانی القرآن و اعرابہ، اس کتاب میں آپ نے اس آیت کریمہ سے متعلق جو باتیں آپ نے پیش کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فَلَا يُجَادِلُنَّكَ فِي الْأَمْرِ۔ کس اعتبار سے فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ای فَلَا يُجَادِلُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بعد والی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَإِن جَادَلُوكَ کہا، یعنی فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، آپ سے نزاع نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، جو اس کی بعد والی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہاں پر نزاع جدال کے معنی میں کہا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، معنی یہ ہے کہ فَلَا يُجَادِلُنَّكَ فِي الْأَمْرِ۔ البتہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ یہ باب مفاعلہ سے ہے نا، المنازعہ، تو گویا کہ طرفین سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، مطلب یہ ہے کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ وَلَا تُنَازِعَنَّهُمْ، یعنی لا يُجَادِلُنَّكَ وَلَا تُجَادِلَنَّهُمْ، وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، ان کو آپ سے نزاع نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو ان سے نزاع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ باب مفاعلہ کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ،
ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریعت پر آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر نزاع نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھگڑے کی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ بھی جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کے توحید بتائے ہیں، اپنی رسالت کا ان کے پرچار کیے ہیں، اعلان کیے ہیں، قرآن مجید کو سنائے ہیں، ان کو آپ نے اپنی طرف سے جو بات کرنی تھی، جو بتانا تھا، جو سمجھانا تھا، آپ نے سمجھا دیا۔ اب وہ چونکہ آپ کی بات مان نہیں رہے ہیں، آپ کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں اور دلائل پر غور کرنا نہیں چاہتے ہیں، محض جھگڑا کرنا چاہتے ہیں یا جھگڑے کی کوئی صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا بس طاق میں بیٹھے ہیں کہ آپ سے کوئی بات آ جائے، یعنی آپ ان کو کچھ سمجھانے کے لیے چلے جائیں، دوبارہ انہیں بتانے کے لیے چلے جائیں، پھر وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، جھگڑا کریں گے۔ رہنے دیجئے ایسے لوگوں کو، ان کی حالت پر چھوڑیے۔ آپ کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، آپ آگے بڑھیے، دیگر لوگوں کو سمجھائیے۔ تو لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ ایسی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں یعنی ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ نے کہا، چونکہ یہ باب مفاعلہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں طرفین سے متعلق بات ہے، لیکن یہاں روکا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نسبت دی جا رہی فعل کی ان کی طرف، کہا کہ فلا ينازعنک، ایسے نہیں کہا نا فلا ينازعنک ولا تنازعنہم، یا سرے سے رسول اللہ سے نہیں کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلا تنازعنہم، اللہ کے رسول سے ہی کہہ دیا جاتا، نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے رسالت کے باب میں ادنا چوک بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کہا کہ آپ نے اب تک جو کام کرنا تھا آپ کر چکے ہیں، اب آپ کا دائرہ چونکہ بہت بڑا ہے، وسیع ہے، آپ جو ہے دوسروں لوگوں کے پاس جائیے۔ اگر آپ ان کے قریب بھی جائیں گے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی جائیں گے، ان کو سمجھنا ہے ہی نہیں، انہیں غور و فکر کرنا ہے ہی نہیں، بس وہ ایک وقت کی تلاش میں ہے، ایک وقت کے انتظار میں ہے کہ کب آپ سے جو ہے جھگڑا کریں، تو کہا کہ جھگڑا ان کی عادت میں ہے، تو آپ جائیں گے تبھی تو ہوگا، اس لیے اس کو باب مفاعلہ میں پیش کیا گیا کہ فلا ينازعنک فی الامر۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ رہ کر کے جھگڑتے تھے اور جو ہے آپ کے مقابل میں آیا کرتے تھے، خواہ مخواہ کی آپ کی ٹوہمیں لگتے اور آپ کے لیے آڑ بنتے، آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فلا ينازعنک فی الامر، یعنی وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کو بڑی شدت سے روکا جا رہا ہے اور بڑی سختی سے روکا جا رہا ہے، اور پھر آپ کو خوب آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی طور پر بھی آپ ان کے پاس نہ جائیں، ان سے معاملہ نہ کریں، کیونکہ ان پر جو کام ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اگر آپ جائیں گے تبھی تو وہ آپ سے جھگڑا کریں گے، آپ کے جانے سے ہی تو کوئی مطلب ان کے لیے ایک راہ ملے گی۔ آپ اپنے کام میں مکمل ہو چکے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ستائش ہے، تعریف ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اب چونکہ ان کو سمجھنا ہی نہیں ہے، آپ جائیں گے تو ہی جھگڑا ہوگا، چونکہ ان کا جو نزاع ہے وہ آپ کی آمد اور آپ کی ان کی جو ہے قربت کی وجہ سے ہوگا، ان کے قریب جائیں گے، ان کو سمجھائیں گے تبھی ہوگا۔ تو آپ ایک کنارہ کشی اختیار کر لیں، آپ اعراض کر لیں ان سے، آپ جو ہے دوسرے لوگوں کے پاس جائیں، تب تو پھر ان کے لیے کوئی جو ہے ظاہری اعتبار سے کوئی موقع، کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک تو باب مفاعلہ میں بیان فرمائے، لیکن فعل کی نسبت اللہ نے ان کی طرف کر دی، کہا کہ آپ جائیں گے تو لازمی طور پر وہ جھگڑا کریں گے، کہا کہ فلا ينازعنک فی الامر۔ اس سلسلے میں یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جو مدعو ہوتا ہے، یعنی جو داعی ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی دعوت دینے والا جو شخص ہوتا ہے، مبلغ اسلام جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو اللہ کے دین کو جو لوگوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، توحید کو بتاتا ہے، ایسے میں جو اس کا مقابل ہوتا ہے مدعو، حالانکہ مدعو اسلام کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہر وہ شخص مدعو ہے جو داعی کے بالکل روبرو ہوگا، داعی جس کو سمجھائے گا، اور مدعو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مدعو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مدعو مرد بھی، عورت بھی، مدعو غیر مسلمین میں متعدد لوگ ہوتے ہیں، عمر کا تفاوت ہوتا ہے، صلاحیتوں کا تفاوت ہوتا ہے، اور جو بھی سامنے ہے وہ مدعو ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق بھی مدعو ہیں، ابو جہل بھی مدعو تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مدعو ہیں، ابو لہب بھی مدعو تھا۔ تو جو بھی جو ہے ایک داعی کے روبرو ہوتے ہیں، داعی جن کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ مدعو ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے اس ملک میں جب داعی اور مدعو کی بات آتی ہے تو عام طور پر مدعو کی جو اصطلاح ہے وہ غیر مسلمین سے مختص ہو چکی ہے۔ تو میں اسی تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جو مدعو جو ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ بھی ایک محترم ہے، اسے اسلام کی دعوت دینا، اسے سمجھانا، اسے قانع کرنا، اسے مطمئن کرنا، اس کی جنس کا خیال کر کے، اس کی عمر کا خیال کر کے، اس کی صلاحیتوں کا خیال کر کے، اس کا وقت کا خیال کر کے، اس کی صحت کا خیال کر کے، اور اس کی زندگی کے حال چال کا خیال کر کے اسے سمجھانا۔ ایک داعی جو ہے مطلب گویا کہ ایک کامیاب داعی ہے وہ، کہ اس نے بات مناسب انداز میں رکھ دی۔ لیکن جب
بات جو ہے مطلب سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا ہے، بلکہ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، چھیڑخانی کا عادی ہے، اور وہ کسی طور پر بھی بس دائی پر جو ہے مطلب غالب ہونا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے مطلب وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ تو ایسی اس اعتبار سے اس دائی، اس مدعو کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک دھمکی ہے، ایک تخویف ہے، اسے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس کے لیے معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ یا یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے مدعو کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے، گویا کہ اس کو ایک حقارت کی نگاہ سے بتایا گیا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت اس کے پاس لگائیں، آپ دوسروں کو سمجھائیے، آپ دوسروں کے پاس جائیے۔ تو اس سلسلے میں قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ نے کہا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کہا کہ هذه البينة في الفعل والنهي تحتمل معنى التخويف وتحتمل معنى احتقار الفاعل، کہا کہ احتقار الفاعل کی جو بات آتی ہے۔ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اس میں آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں گویا کہ ایک طرح سے ایک داعی کو یعنی یہ بتا دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کو بتا دیا جا رہا ہے کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کہ ان لوگوں کو، ان مشرکین کو، ان کفار کو آپ سے نزاع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تک بات پہنچا دی گئی ہے، ان کو سمجھا دیا گیا ہے، بارہا آپ نے ہر پہلو سے آپ نے توحید کو ان پر واضح کر دیا ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن، یہ آپ نے ان کو بتا دیا ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے صدق نبوت پر آپ نے بہت ساری آیات جو ہے ان کو بتا دی ہیں، سب سے بڑی نشانی تو، سب سے بڑی آیت تو اللہ کا کلام ہے، وہ آپ نے پڑھ کر کے سنا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، وقت نہیں نکالتے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، آپ سے نزاع نہیں کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر کہا کہ تحتمل معنی التخویف، اس میں ایک طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ پھر تو یہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے، پھر تو کسی طور پر اللہ کی مار پڑے گی ان پر، اس لیے کہ آپ نے ان کو بات سمجھا دیا ہے، اب آپ تو ان کے پاس جا نہیں رہے ہیں، آپ کو جانے سے منع کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے، لیکن پھر بھی وہ ہو کر کے آپ سے جھگڑا کریں گے، کوئی صورت اختیار کریں گے، تو کہا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، جیسے ہم کسی کہتے ہیں نا کہ دیکھو تم صحیح ہیں، تم اپنے راستے پر رہو، اب اس آدمی کو آپ کے قریب نہیں آنا چاہیے، آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ کے معاملے میں وہ مداخلت اختیار کرے گا تو ہم نہیں بخشیں گے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا، ہمارے اپنے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، چاہے ہم کسی ذمہ دار کی بات لے لیں، ایک ملک کی بات لے لیں، بادشاہ کی بات لے لیں، یا کسی سرپرست کی بات لے لیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کا معاملہ دیکھ لیا، آپ بالکل صحیح ہیں، اب دوبارہ وہ مداخلت کرے گا تو ہم اس کو بخشیں گے نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ گویا کہ اس میں تخویف ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ کی طرف سے بات ہو چکی ہے، اب آپ کے معاملے میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ کہا کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ تحتمل معنی احتقار الفاعل، گویا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جو منازع ہے، مقابل میں جو اللہ کے رسول سے نزاع کرنا چاہتا ہے، منازع کے طور پر آ رہا ہے، مجادل بن کے آ رہا ہے، جھگڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ان کے لیے لگائیں، اب آپ ان کے پیچھے پڑیں، آپ نے ان کا جو جائز وقت تھا، جو جائز حق تھا، جو وقت تھا ان کے لیے آپ نے دیا، سمجھایا، خوب پیچھے پڑے، ابھی آپ کا دائرہ چونکہ بہت وسیع، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو آپ دو لوگوں کے لیے پوری زندگی مت لگائیے، آپ کو دوسروں کے پاس بھی سمجھانا جانے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ خامخواہ کا جو ہے اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور دیگر افراد تک بھی آپ کو جانا ہے، ان کے لیے بھی یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ رہنے دیں ان کو۔ کہا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یعنی دوسرے لوگوں کو آپ بلائیے، دوسروں کے پاس جائیے، دوسروں کو سمجھائیے، اب اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ مزید اس کے لیے وقت دیں۔ گویا کہ یہ معنی قاضی ابن عطیہ نے کہی ہے رحمہ اللہ۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس سلسلے میں ابو اسحاق الزجاج کی میں بات کر رہا تھا، معانی القرآن و اعراب، جو آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے کہا کہ یعنی صیغہ تمریز میں کہا کہ وَيُقْرَأْ فَلَا يَنزِعُنَّكَ، یہ آپ نے کہا کہ یہ ایک قرات ہے، وہ کہ ثلاثی مجرد سے، وہ تو باب مفاعلہ سے تھی نا، ثلاثی مزید فی، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ کہا اللہ رب العالمین نے، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ یہ جو ہے مطلب یعنی جمہور کی قرات ہے جو مصحف عثمانی میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک قرات یہ ہے کہ فَلَا يَنزِعُنَّكَ، فَلَا يَنزِعُنَّكَ گویا کہ اس میں ایک طرفہ بات ہو جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ کو آپ سے نزاع نہیں کرنا چاہیے،
البتہ یہ قرات کس کی ہے، اس سلسلے میں ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں صراحت کے ساتھ نام لکھا ہے ابو مجلس کا رحمہ اللہ۔ ابو مجلس معروف عالم دین ہیں، 106 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ آپ کا جو ابو مجلس رحمہ اللہ کا جو نام ہے لاحق نام ہے، لاحق ابن حمید ابن سعید، علماء بصرہ میں سے ہیں اصلاً، وہ کتب الستہ کے سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، شیخین کے رجال میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں، 106 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ ابو مجلس الاعور رحمہ اللہ البصری کہا کہ ان کی یہ قرات آپ نے بتائی ہے، کہا کہ ابو مجلس رحمہ اللہ سے یہ قرات منقول ہے جو ابو عبداللہ القرطبی نے کہی، اور آپ سے بہت پہلے تو جو ہے ابو اسحاق الزجاج نے کہی رحمہ اللہ، مجھے دیگر کتابوں میں یہ قرات ان کی نہیں ملی ہے جو ہمارے پاس متداول ہیں۔ تو بہرحال ابو مجلس رحمہ اللہ نے ان سے جو قرات منقول ہے وہ یہ کہ فلا ینزعنک، فلا ینزعنک، گویا کہ ایک طرفہ بات ہو رہی ہے۔ فلا ینزعنک یہ جو قرات ہے، پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے لا یغلبنک، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ جو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں آپ کرتے جائیے، ایسا نہیں ہونا کہ جو ہے فلا ینزعنک، کیا مطلب یہ آپ پر حاوی نہ ہو جائیں، یہ آپ پر غالب نہ ہو جائیں، یہ آپ کو دبا کے نہ رکھ دیں، یا آپ کو جو مطلب یعنی یہ آپ کو کسی طور پر بھی یہ آپ کی دعوت بحیثیت آپ دائی آپ کو جو ہے مطلب یا تو پیسہ دے کر، یا آپ کو دھمکا کر، یا آپ پر روب ڈال کر کے، یا آپ کی کسی طور پر بھی یا آپ کو بے صبرا کر دیں، آپ کو اتنا غصہ دلا دیں کہ آپ بپر جائیں اور آپ راستہ چھوڑ دیں، یا تو مداہنت اختیار کر لیں، ابھی رہنے دیں، یا آپ جو ہے مطلب یعنی کسی طور پر بھی یہ آپ پر حاوی نہ ہو جائیں، فکری طور پر یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پر غالب آ جائیں۔ کہا کہ آپ جو ہے مطلب قوی رہیں، آپ جو ہے ذہنی اعتبار سے مطمئن رہیں، آپ کو شرح صدر ہونا چاہیے، آپ کو مطمئن ہونا چاہیے، آپ کو بالکل ایک یعنی قلبی اعتبار سے بہت قوی ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ کو بالکل یعنی کھڑے اترنا چاہیے، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کہا کہ فلا ینزعنک، اس معنی کے اگر دیکھیں تو بہت ساری آیات ہیں۔ البتہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جو جمہور کی قرات ہے وہ یہ ہے جو ہے باب مفاعلہ سے المنازعہ، فلا ینازعنک فی الامر۔ البتہ جو ابو مجلس کی جو قرات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ فلا ینزعنک، لیکن ہر دو اعتبار سے فعل کی جو نسبت اللہ نے دی ہے وہ کفار ہی کی طرف دی ہے، اور جو خطاب جن سے کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فلا ینازعنک، لیکن یہ جو قرات ہمیں ملتی ہے فلا ینزعنک، تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی جو ایسی آیات ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھو سورۃ القصص کیا بالکل اواخر میں، آخر سے پہلی والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بالکل اس کی ہم معنی آیت کریمہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کے بالکل آخر میں فرمایا، آخری آیت کریمہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ اسی معنی کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ کے بالکل آغاز میں کہا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس معنی کے اور بھی آیات ہیں، جیسے شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں کئی آیات آپ نے جو ہے نقل کی ہیں اس باب میں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس میں تائید فرما رہے ہیں، اس میں آپ کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور پھر نزاع کا جو معاملہ ہے بھلے ہی وہ انہی کی طرف سے ہے، جدال کا معاملہ انہی سے مختص ہے، لیکن اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اچھے انداز میں جدال تو کرنا ہی ہے، لیکن فی الحال کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں، الجدال بالحسن کے تقاضے کے طور پر بھی نہ جائیں، کیونکہ اس وقت آپ نے ان پر جو ہے حجت قائم کر دی ہے، ان کو معاملہ سمجھا دیا ہے، بات بتا دی گئی ہے، پھر بھی خواہ مخواہ کا آپ سے وہ نزاع کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کا ان کے ساتھ ان کے معاملے میں شراکت ہو، آپ ان کے قریب جائیں، ان کو سمجھائیں بتائیں، تبھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو سمجھائیں، دائرہ کار آپ کا بہت وسیع ہے، آپ دوسرے لوگوں کو سمجھائیں، ان کو رہنے دیں۔ اسی تناظر میں اللہ نے کہا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ۔ آج کی اس نشست سے متعلق ایک دوسری بات جو سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ۔ الامر اس سلسلے میں علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ آپ کی اپنی جو تفسیر ہے تحریر و تنویر، اس میں آپ نے کہا کہ الامر یہاں پر مجمل ہے، یعنی کون سا معاملہ، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ یہاں معاملہ ہے توحید کا،
یعنی توحید کے معاملے میں جو آپ اللہ رب العالمین سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اللہ کے توحید کو جو لوگوں کو بتا رہے ہیں، الوہیت جو آپ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے رب ہیں تو اللہ ہی الہ ہیں، اللہ ہی معبود برحق ہیں، تو اس معاملے میں اتنا صاف شفاف اور جو ہے مطلب ایک واضح مسئلہ ہے اور سیدھا سادہ مسئلہ ہے اور عقل سلیم رکھنے والا اس کو قبول کرتا ہے، تو اس باب میں وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپ سے ان کو الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ فلا ینازعنک فی الامر، الامر سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ لیکن آیت کریمہ کا جو سیاق بتاتا ہے وہ یہ کہ توحید ظاہر بات ہے ہر باب میں ہے، یعنی کلمہ جیسے ہم شہادتین کا اقرار کرتے ہیں وہ توحید ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ توحید ہے، اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ مسکراہٹ یعنی وہ اللہ کے خاطر ہونا چاہیے، یعنی توحید کا جو معاملہ ہے اتنا وسیع ہے، نماز روزے سے لے کر کے انفاق اور دیگر مسائل سبھی چیزوں کو لے کر کے۔ لیکن یہاں پر توحید کو کس اعتبار سے پیش کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ یہاں پر الامر سے مراد یعنی الذبائح ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی دینا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو اس سے پہلے والی آیت کریمہ گزری ہے، ابن عاشور رحمہ اللہ کا وہی موقف ہے، کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو سورۃ الحج میں اس سے پہلے جو آیت کریمہ اس کی جو نظیر گزر چکی ہے، کہا کہ یہاں پر جو ہے الذبائح مراد ہے، کہا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کا جو طریقہ ہر امت کو جو بتائے ہیں اس میں ذبائح کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ خالص اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے ہیں، ان کے اپنے کئی ایک طور طریقے ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے جو ہے مطلب یعنی اعتقادی صورتیں ہیں، اس میں یہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اور آپ نے ان کو سمجھا دیا ہے، صاف کر دیا ہے معاملے کو، اور اللہ نے آپ کو جو شریعت عطا کی ہے آپ اس اعتبار سے جو ہے اللہ رب العالمین کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مینا کے میدان میں جانوروں کو ذبح کیا، اور آپ نے جو ہے مطلب یعنی بہیمۃ الانعام کی اگر بات کریں، کسی صورت میں بھی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے عام دنوں میں جو جانور ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کو لے کر یا ذبح کی کیفیت اور صورت کو لے کر اس میں بھی انہوں نے جھگڑا کیا۔ یہ کیسے؟ یعنی آپ دیکھو امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ کی آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تاویل معنی القرآن، اس میں آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرما رہے ہیں کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ، یا محمد، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان مشرکین یعنی ان مشرکوں کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کس معاملے میں؟ کہا کہ فی الذبح والنسک یعنی والمنسک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں قربانی دینی ہے، کس اعتبار سے قربانی دینی ہے، کیا پڑھ کر کے قربانی دینی ہے، کس اعتبار سے ذبح کرنا ہے، یہ طور طریقہ تو اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، ان کو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت؟ اب ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ جو ہے ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ملت ابراہیم کے پیروکار تو آپ ہیں، آپ محق ہیں، وہ مبتل ہیں، تو آپ کو اپنے طریقے پر قائم رہنا چاہیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ دراصل بات کیا ہے کہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ ایک طرح سے عقلی توجیہ کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے اور دیگر صحابہ سے، اور کہتے تھے کہ جو ہے مطلب یعنی اکلتم ما قتلتم، یعنی انکم اکلتم ما قتلتم، کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے رسول اور صحابہ سے کہتے کہ تم اپنے ہاتھوں سے جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کو تو تم کھا لیتے ہو، انکم اکلتم ما قتلتم، تم نے اپنے ہاتھوں سے جس کو ذبح کیا ہے جس جانور کو وہ تو تم کھا لے رہے ہو، وہ تو تمہارے پاس حلال ہے۔ لیکن کہا کہ وَلَا تَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ مَا قَتَلَ الْمَيْتَةَ الَّتِي قَتَلَهَا اللَّهُ، یعنی جو مردار جو جانور ہے اوپر سے گر چکا ہو یا کسی طور پر بھی مر چکا ہو تو یہ مردار بھی تو کھاتے تھے، کہتے کہ تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال، اللہ جسے مار دے وہ تمہارے لیے حرام، یعنی اس طرح کے عقلی توجیہ۔ حالانکہ عقل پر جو ہے نقل کو مقدم رکھنا چاہیے، نقل یعنی شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردار کو حرام قرار دیا، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے نا، اور مردار کی کئی قسمیں ہیں، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے اور ذبح کرنے کا طور طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ لیکن دیکھو عقلی توجیہ، تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو تو تمہارے لیے حلال، اللہ جسے ذبح کر دے وہ حرام، اللہ جسے مار دے، اس طرح کی توجیہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو طریقہ بتائے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ جو ہے اس پر قائم رہیں۔ تو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں امام محمد بن جریر طبری امام مجاہد رحمہ اللہ سے اپنی سند سے جو اثر نقل کیے ہیں، کہا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کہا کہ الامر سے مراد الذبح مراد ہے، لیکن شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس اثر پر جو ہے یعنی اسنادہ ضعیف یہ حکم آپ نے لگایا ہے۔ البتہ ایک دوسری سند سے قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ سے ایک اثر لائے ہیں امام
ابن جریر طبری رحمہ اللہ، اس پر جو ہے شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس کی صحت کا تو حکم نہیں لگائے ہیں، لیکن کہا کہ رجالہ ثقات، لیکن جو رجالہ ثقات سے مراد جو ہے اس کی صحت کو لازم نہیں ہے، یہ تفصیلی بات ہے، کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس میں بھی جو لفظ آیا ہے فلا تتحام لحمک، معنی ایک ہی ہے حما سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے اس سے مراد الذبح ہو، چاہے اس سے مراد یعنی پوری شریعت مطہرہ ہو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک طریقہ عطا فرمائے ہیں، آپ اس پر عامل ہیں، آپ اس پر جم کر کے رہیں، اس کی دعوت بھی دیتے رہیں، لیکن جو آپ کی دعوت میں حائل ہو کر کے خواہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، آپ کو الجھن میں ڈال رہا ہے، خود الجھن کا شکار ہے، لوگوں کو جو ہے مطلب روک رہا ہے آپ کی دعوت سے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، ایسے لوگوں کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، ان کو حق ہی نہیں ہے۔ جب ظاہر بات حق ہی نہیں ہے پھر بھی کریں گے تو اللہ کی پکڑ ہوگی، یا اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا کہ آپ ان سے اعراض کرتے رہیں، اللہ ان سے نمٹ لیں گے، کہا کہ فلا ينازعنك في الامر، فلا ينازعنك في الامر۔ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس آیت کریمہ میں جہاں ثبات قدمی کے مظاہرے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہیں پر صاف بتا دیا گیا ہے کہ نزاع، جدال، جھگڑا، یہ الجھنے اور خواہ کا کسی کے خلاف اور تہمے لگنا، یہ انہی کا معاملہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سختی سے روکا جا رہا ہے کہ فلا ينازعنك، کہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، بھلے ہی نزاع کی جو نسبت ہے اس کی منازعات کی اللہ نے کفار کی طرف دی ہے، اور روکا آپ کو جا رہا ہے کہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ گویا کہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کا حصہ نہ بنیں، آپ شریک نہ ہوں، یہ آپ کی عدم شراکت، آپ کا اس میں نہ جانا، آپ کو ان کے مقابل میں نہ ٹھہرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ غلطی اور چوک آپ سے نہیں صرف انہی سے ہی ہو رہی ہے، نزاع انہی کا معاملہ، جدال انہی کا معاملہ، یہی جھگڑالو قوم ہے، آپ نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو سختی سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ آپ اس میں کسی طور پر بھی آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اب وہ اس لائق ہیں کہ صرف وہ جھگڑتے ہی رہیں گے، آپ کو اس میں حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ معاملہ طرفین کا ہو سکتا ہے، اس لیے باب مفاعلہ میں کہا گیا فلا ينازعنك في الامر۔ البتہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یعنی اس آیت کریمہ میں فلا ينازعنك في الامر سے مراد اس میں جو ضمیر ہے جمع کی فلا ينازعنك في الامر، کہا کہ اس سے مراد دیگر لوگ ہیں، سبھی دنیا کے، مطلب اپنے جو اعتقادات کی بنیاد پر جیتے ہیں، نظریات کی بنیاد پر جیتے ہیں، صرف مشرکین مکہ نہیں۔ کہا کہ جو ہم نے اس سے پہلی والی نشست میں کہا نا کہ لكل امة جعلنا منسكنهم ناسكوا، وہاں پر اگر منسک سے مراد صرف قربانی ہے تو پھر جو ہے مطلب کفار مکہ سے متعلق بات ہو رہی ہے، اگر اس سے شریعت عام شریعت مراد ہے جو ہر دور میں اللہ نے نازل کی ہے۔ بہرحال اس میں اتنی وسعت ہے، یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے جو پچھلی نشست میں بھی ہم نے ان کے حوالے سے بات کی تھی، وہی بات آپ نے کہی کہ یہاں پر ضمیر جو ہے سبھی شریعت کے حاملین کی طرف گفتگو ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بقیہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزند ہود کے لیے، ہمارے دیگر فرزندان کے لیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کریم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔